برادران مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے برکت رمضان، کہ ماہ رمضان میں اللہ قدوس نے بے شمار جو ہمیں برکتیں عطا فرمائی، بے شمار جو رحمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ قدوس نے روزے کے مقصد کو بیان کرتے فرمایا کہ اس لیے مجھے فرض کیے گئے ہیں۔ پوری آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس میں صرف ایمان والے شامل ہیں، جو ایمان والا نہیں ہے وہ شامل ہی نہیں ہے۔ کوئی بد عقیدہ ہو گیا، کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے، اس کی بات نہیں۔ یعنی ایمان کی صحت عقیدگی، عقیدہ کی دولت اللہ قدوس کی بارگاہ میں اتنی ویلیو رکھتی ہے، اتنا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ اس نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے۔ پھر کہا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ لعلکم تتقون، فرمایا اس لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی طبیب کا، کسی معالج کا نسخہ لکھا ہوا، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فائدہ دے سکتا ہے، دوسری صورت ہوتی ہے کہ نہ فائدہ دے نہ نقصان دے، تیسری ہے وہ ری ایکشن بھی کر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کہتے ہیں فلاں دوا بندے کو لڑ گئی ہے۔ لیکن اللہ قدوس حکیم مطلق ہے، اس کا عطا کردہ نسخہ جو ہے اس میں شفا ہی شفا ہے۔ یہ یقین ہے ہمارا۔ قرآن مجید وہ صحیفہ انقلاب ہے، وہ الہامی اور آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ قدوس نے خود ہی کسی مقام پہ کہا شفا، کسی مقام پہ فرمایا نور، کسی مقام پہ فرمایا رحمت۔ اس کی شان ہے کہ یہ نور بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور سوچنے والی بات ہے کہ 11 مہینے کوئی پابندی نہیں ہے کھانے پینے کے اوقات کی، اور 12واں مہینہ ماہ رمضان جو ہے اس میں پابند کر دیا۔ اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ بھی کہا 24 گھنٹے، جیسے پرانی امتوں میں تھا 8 پہرا روزہ، یعنی مغرب کے وقت کھاؤ پھر 24 گھنٹے کے بعد کھاؤ۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت وسعادت اور آپ کی شان رحمت کے صدقے اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمارا روزہ مختصر کر دیا، یعنی سحر سے لے کے افطار تک۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی گزارش کی تھی کہ روزے کی حالت میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی کے قریب جانا ہے۔ اس کے بعد جو افطار سے لے کے سحر تک کا وقت ہے اس میں آپ بے آزاد ہیں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پئیں، جو مرضی اپنے معاملہ نپٹائیں۔ تو اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس میں تقوی ہمیں لازمی نصیب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا عطا کردہ نسخہ ہے، بندے کا نہیں ہے۔ اور اگر ہم پھر بھی متقی نہ بنے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اور متقی بننے کا اجر اللہ نے قرآن میں کیا بیان کر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جس سے اللہ تقوی کا نور عطا کرتا ہے۔ گویا کہ تقوی ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے حصول کے بعد، جس کو پا لینے کے بعد بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بن جاتا ہے۔ اور یہی نشانی تقوی اللہ کریم نے اپنے اولیاء کی بیان فرمائی۔ یعنی جب کہا نا قرآن میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے، صاحب تقوی بھی ہوں گے، 2 نشانیاں پائی جائیں گی۔ تو پتہ چلا ماہ رمضان ہے، رمضان کے جو روزے ہیں یہ ہمیں اللہ کریم کا قرب عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ قدوس کی بارگاہ کی ہمیں کہہ لے کہ ایک خاص معرفت، ایک خاص اس کا قرب ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو انسان کما حق کو اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی دوا پڑی ہے لیکن پتہ ہی نہیں کس کام کے لیے، تو انسان اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد ہی ہم کما حق کو تقوی کو سمجھ کر، ویسے تقوی کے والے سے ہمارا نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفتی حکیم شافی لکھیں کہ نیٹ پہ آ جائے گا، پورا بیان پڑا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم کوشش کریں کہ رمضان میں کسی جمعہ تقوی کا عنوان رکھا جائے تاکہ اہل ایمان اپنے آپ کو جبراً متقی بنائے۔ یعنی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ گھر جانے کا یہی راستہ ہے، جاب پہ جانے کا یہی راستہ ہے، اگر متبادل راستہ اختیار کریں گے تو نہیں جائیں گے، یا مسجد میں آنے کا یہی راستہ ہے ادھر سے نہیں آ سکتے۔ ایسی تقوی کی وہ شرائط
جو قرآن و سنت نے، عرفائے امت نے، صلحائے امت نے بیان فرمائی ہیں، ان کو سامنے رکھیں گے تو اللہ کریم ہمیں تقویٰ کا نور عطا فرمائے گا۔ کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ، بڑی قابل غور بات ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، یعنی جو اگلی بات ہے یہ اللہ کا کلام شروع جب حدیث قدسی کہتے ہیں، قرآن تو نہیں ہے پر کلام اللہ کا ہے، زبان نبی علیہ السلام کی ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بڑی قابل غور بات۔ فرمایا بندہ مومن کا، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے، الا الصیام، جو روزہ ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ اگر غور کرو تو ہم ہر عمل کی نیت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے تو کہتے ہیں پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کی، لیکن روزے کو اللہ قدوس نے خاص اپنے ساتھ جوڑا، خاص اپنے ساتھ منسوب فرمایا، پھر کہا فَإِنَّهُ لِي، فرمایا روزے کے علاوہ باقی اعمال تیرے لیے تھے، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں۔ حالانکہ ہر عمل کی جزا اللہ عطا کرتا، ہر جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں اجر تو اللہ دیتے ہیں، لیکن اس کو اسپیشلی نامینیٹ کیا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فرمایا روزہ ڈھال ہے، ڈھال کا مطلب ہے کہ انسان کو برائیوں سے روک کے رکھتا ہے۔ آگے تفصیل بیان فرمائی، فرمایا جو روزہ رکھے اسے فحش بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ نقطے سمجھنے والے، اب منہ میں روزہ رکھا ہوا ہے، زبان سے نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، ایسی باتیں لہو لعب بے حیائی پہ مبنی گفتگو کر رہا ہے، تو روزہ بے معنی ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان پہ قابو کر کے کوئی زبان پہ فحش کلمہ نہ نکل جائے، کوئی نازیبا جملہ نہ نکل جائے، اس کے بعد نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ آپ دیکھیں رمضان میں بھی لوگ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ٹریفک پھنستی ہے تو لوگ اپنا ٹیمپرامنٹ کھو بیٹھتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیا فائدہ، صبح سے لے کے شام تک آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے روزے کا کما حق کو جو فائدہ اٹھانا تھا اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اس لیے اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑے تو اس گالی دینے والے کو، لڑنے والے کو دوسرا بندہ کہے یار میں روزے سے ہوں، اگر وہ پھر بھی اس کا حیا نہیں کرتا تو پھر وہ بے حیائی سمجھا جائے گا۔ اگر اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا اتنا فضل ہوا ہے، اللہ کا اتنا کرم ہوا ہے کہ یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن رہا ہے، تو میں اس کا حیا کروں، اس کو نہ گالی دوں نہ اسے جھگڑا کروں۔ اور یہاں پر بات کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ قسم کھا کر یہ بات کی، حالانکہ نبی علیہ السلام قسم نہ بھی کھائیں تو امام الاصدقاء پوری کائنات کے سب سے سچے انبیاء اور رسول ہیں، اور ان سب سے جو سچے ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات پاک کسی قسم کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہے نا، اللہ قدوس کی بارگاہ میں اللہ کے قریب یہ کستوری کی خوشبو سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مثال دی، کیونکہ کستوری ایک مہنگی چیز ہے، اس کی مہک بڑی پیاری ہوگی، نافع جو مشک سے نکلتا، یعنی ہرن سے کستوری نافع، اس وقت ممکن ہے 2 لاکھ روپے تولا خالص مل جائے، سونے کے لگ بھگ ریٹ ہوگی، اس کی خوشبو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ روزہ دار کے منہ کی جو مہک اور خوشبو ہے وہ اللہ قدوس کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ پھر فرمایا للصائم فرحتان یفرحهما، روزہ دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا کرتا ہے، بڑی بات ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ نماز سب سے افضل عمل ہے، اس کی اپنی جزا ہے، لیکن یہاں روزے کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا روزہ دار کو اللہ کیا کرتا ہے؟ 2 خوشیاں عطا کرتا ہے۔ اذا افطر فریحا، جب وہ افطار کرتا ہے ایک خوشی اللہ اس وقت عطا فرماتا ہے، جب روزہ افطار کرتا ہے ایک خوشی اس وقت عطا فرماتا ہے۔ واذا لقی ربہ فریحا بصومہ، دوسری خوشی اللہ اسے اس وقت عطا کرے گا جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا روزے کی وجہ سے۔
کہ روزہ ایک ایسا عمل صالح ہے، ایک ایسا نیک عمل ہے جو بندہ مومن کو اللہ قدوس سے ملاقات کا سبب بنا دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ روزے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان سہل عن النبی علیہ السلام قال ان فی الجنۃ بابا۔ سہل بن عبداللہ یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اگرچہ اس کے 8 دروازے ہیں، سب کے نام ہیں، لیکن یہاں ایک دروازے کی بات ہو رہی ہے۔ یقال لہ الریان، فرمایا اسے الریان کہا جاتا ہے، باب الریان اس کا نام ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس باب سے، اس دروازہ سے روزہ داروں کو گزارا جائے گا۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو، لیکن یہ آپ کا کریڈٹ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام آپ کو آنے والے حالات سے باخبر فرما رہے ہیں میرے امتی۔ اب لوگ کہتے ہیں زور دیوار کے پیچھے جانتے نہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام فرش پر بیٹھ کر میدان محشر میں اور جنت کے دروازوں کے نام تک جانتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے دروازے سے کون سے عمل کے سبب بندہ جا سکتا ہے، ان کی نگاہوں سے اللہ نے کس چیز کو مخفی رکھا ہوگا؟ بس یہ انشراح صدر کی بات ہے، یہ ہدایت کی بات ہے۔ اپنے عقیدے کو اتنا پختہ کیجئے کہ ایمان باللہ ہو، ڈنڈی نہیں مارنی۔ لوگوں نے بہت کچھ، کسی نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کسی نے کہا اللہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے، کسی نے کہا دوسرا محمد پیدا، جو مرضی لوگوں نے کتابیں بڑی آخر شیطان بھی تو کسی طاقت کا نام ہے۔ رب نے ایسے نہیں فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ آج ہم ہر دشمن سے بچتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بھائی کو دشمن بنایا، کسی نے بہن کو سمجھا، کسی نے دوست کو سمجھا، کسی نے پڑوسی کو سمجھا، کسی نے کسی کو سمجھا۔ وہ دشمن جس کو اللہ نے دشمن کہا ہے اس کو دشمن سمجھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے، جو سارے معاملات میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے، جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ تو ایمان باللہ بھی کامل، ایمان بالرسالت بھی کامل، جو شان اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری شانوں کو مانے، پھر طرح ایمان بالرسالت مکمل ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ قدوس روزہ داروں کو اس دروازے سے گزرنے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا لا یدخل منہ احد غیرہم، روزہ دار کے علاوہ باب الریان میں سے کسی کو نہیں گزارا جائے گا۔ یہ کریڈٹ اہل صوم، اہل روزہ کے لیے ہے۔ یقال، پھر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، یقال یہ ندا دی جائے گی، کہا جائے گا این الصائمون، کدھر ہے روزہ دار؟ آپ کی خوشخبری آپ کے لیے، آپ کو مبارک ہو۔ محشر کے میدان میں این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ فیقومون، فرمایا وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ان کو ندا دی جائے گی روزہ دار کدھر ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس دن بھی کسی اور کو وہاں سے نہیں گزارا جائے گا، صرف روزہ دار گزریں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب یہ داخل ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ کی قدرت سے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر کسی اور بندے کو پھر نہیں گزارا جائے گا۔ یہ وہ کریڈٹ تھا، یہ وہ انعام تھا جو صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے خاص تھا۔ برادران مکرم، نسائی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، راوی کا نام ہے ابی امامہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اب یہ حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہہ دو تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں حدیث کیسے پڑھو گے؟ اگر شرک اتنا ہی آسان ہوتا، یہ 14 صدیوں سے کم و بیش حدیث پڑھی جا رہی ہے، صحابہ کو تو اس میں شرک نظر نہیں آیا، تابعین کو نہیں آیا، تبع تابعین کو نہیں آیا، اولیاء امت کو نہیں آیا۔ تم 1.5 صدی کی پیداوار ہو کر سوائے شرک کے تمہیں دکھائی کچھ نہیں دے۔ تو صحابی قلت یا رسول اللہ، صحابی کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول مرنی بعمل، مجھے کوئی عمل فرمائیے، میں نیکی کوئی عمل بتائیے بڑا خاص۔ اس کا حکم ارشاد ہے قال علیک بالصوم فانہ لا اذن لہ، میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھا کر، روزہ کی برابری کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر صحابی کا اشتیاق دیکھیے، ہم تو نماز پڑھنی ہو تو سوچتے ہیں 70 مرتبہ،
روزہ رکھنا ہو تو سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن صحابی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پھر کہہ دیا مرنی بعمل، پھر بتائیے، روزے کی بات تو ہوگی، مزید آقا کیا کروں؟ قال علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ، نبی نے پھر دوبارہ فرمایا روزہ رکھا کر، کیونکہ اللہ قدوس کی بارگاہ میں روزہ کی برابری کے عمل ہے کوئی نہیں۔ یعنی یہ زبان مصطفیٰ ہے اور صحابی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔